بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، حی یا قیوم ہے، زندگی عطا کرنے والا، شفا عطا کرنے والا اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو ہے اسلامی تربیت کیا ہے۔ علم اور تربیت انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ علم کے بغیر اویئرنس نہیں آتی ہے، اور تربیت کے بغیر انسان کی شخصیت احسن اور خوبصورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے بھی علم اور تربیت دونوں پر پرزور شدت کے ساتھ جو ہے وہ زور دیا ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے اور تربیت احسن کی جائے۔ علم نالج ہے اور تربیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ علم الفاظ دیتا ہے اور تربیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ الفاظ جو سیکھے ہیں اس کو کہاں پہ اور کس طرح استعمال کرنے ہیں۔ اسلام میں تربیت کے احکام کے لحاظ سے فطرت کے تمام امور کو شامل کیا ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں پر جو فطرت انسان سے جنم لیتے ہیں خاص توجہ رکھتا ہے۔ ان امور کا انسان اور اس کی زندگی کے حقائق پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیم و تربیت کی مثال ہم دیکھیں تو احادیث کی روشنی میں ہمیں اصحابہ کرام کی تربیت نظر آتی ہے، جنہوں نے اپنی تربیت کی وجہ سے ایک تہذیب و تمدن قائم کیا جو پوری دنیا پر پھیل گیا، اور ایک ریاست ایسی قائم کی جو پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، اور اس کا نظام نظر ہمیں آتا ہے۔ اس قوم نے اسلامی تربیت کے زیر اثر ایک ایسی ریاست قائم کی جو پوری روئے زمین پر جو نظام تھا اس کے اوپر راج کرتی نظر ہمیں آتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی ہے مختلف موقعوں پر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ کچھ فرشتے ملائکۃ باللیل رات کے فرشتے ہیں، اور کچھ ملائکۃ بالنہاری دن کے فرشتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي الصَّلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور ان میں سے جو کچھ فرشتے اور یہ دونوں جو صبح اور شام والے فرشتے یہ جمع ہوتے ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت، یعنی کہ فرشتے جو صبح والے ہوتے ہیں وہ شام والے، اور شام والے صبح والے، یہ دونوں ان دو نمازوں کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، فجر کے وقت اور عصر کے وقت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم کچھ دیر کے لیے نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھا رہا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہی فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ تو اگر تم عبادت کے اندر مشغول ہوں گے یا مسجد میں بیٹھے ہوں گے یا نماز کے بعد تسبیحات کر رہے ہوں گے تو وہ فرشتے گواہی دیں گے کہ ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم واپس آئے ہیں تو یہ بھی اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں پھر ان کو معاف فرماتا ہوں، ان کی استغفار قبول کرتا ہوں۔ تو ایک بات یہاں پہ یہ نظر آتی ہے، یہ تربیت ہے۔ اب جب یہ تربیت فرما دی، ایک حدیث نظر ہمیں آتی ہے کہ ایک صحابی رسول فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ گھر تشریف لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت تم نے ادا کرنے کے فوراً بعد گھر نہیں جانا تو تم کیوں چلے جاتے ہو؟ تو پھر وہ عرض کرتا ہے کہ میرا جو ساتھ والا گھر ہے وہ ایک یہودی کا ہے، اس کے گھر میں ایک بوٹا لگا ہوا ہے جو کھجوروں کا ہے، اور وہ کھجوریں جو ہے اس کی شاخ ایک میرے گھر میں ہے، ہوا چلتی ہے اور کچھ کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، تو میں اس لیے دوڑ لگاتا ہوں کہ میرے کوئی بچے اٹھیں اور وہ کھجور اپنے منہ میں نہ رکھ لیں، یعنی کہ وہ کیونکہ میرا نہیں ہے، وہ میرے پڑوسی کا ہے، تو اگر وہ کھا لیں گے تو وہ ایک حرام لقمہ بن جائے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے۔ تو یہاں پہ بھی ایک تربیت ہمیں نظر آتی ہے کہ حرام لقمہ اور دوسری طرف فجر کی نماز کے بعد جو ہے بیٹھے رہنا، یہ رسول اللہ کی تربیت کا اثر تھا۔ آج ہمارے پیٹ حرام سے بھر جاتے ہیں، ہمیں ذرا برابر بھی فکر نہیں ہوتی، نہ گھر میں ایسے لوگ ہیں جو پوچھیں کہ کہاں سے پیسہ لے کے آئے ہو، کہاں سے دولت کمائی ہے۔ قیامت کے روز اللہ رب العزت جل جلالہ 5 سوال کرے گا، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے دولت کیسے کمائی اور کہاں سے کمائی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ ایک ایک پیسے کا سوال کرے گا، یہاں تک کہ یہ بھی حدیث ہمیں ملتی ہے اگر کسی نے ایک پیسہ کسی کا ہڑپ کیا، پیسے کی بات، ایک پیسہ ہڑپ کیا تو اس کے بدلے میں 7 گنا دینا پڑے گا، کسی جگہ پہ 3 گنا آیا ہے، کسی جگہ پہ 700 گنا دینا پڑے گا، یعنی کہ اتنی بڑی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اور بھی فرمان ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید اور 1-2 صحابی اور ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی وجہ سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو کہہ دیتے ہیں کہ یا ابن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے، یہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہی تھی کہ آپ کالے تھے، آپ کا رنگ کالا تھا، کہ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے، آپ کی والدہ بھی کالی تھی، لیکن ان کو یہ بات گراں گزری، اچھی نہیں لگی، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ ابو ذر نے یہ کہا ہے۔ اب جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو ابو ذر کو بلایا اور کہا کہ تم نے اس کی ماں کی وجہ سے اس کی تذلیل کی ہے، کیا تمہارے اندر جاہلیت ابھی گئی نہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دودھ پلانے والی میں سے ایک ام ایمن ہے، وہ بھی حبشہ کی تھی، کالی تھی، اگر بلال حبشی کسی کالی ماں کا بیٹا ہے تو پھر مجھے بھی کہہ دو۔ تو اس وقت پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے چہرے کو رگڑوں اور جوتے کا پچھلا حصہ جو ہے وہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ کاش یہ میرے منہ کے اوپر لگتا، میں بات یہ نہ کرتا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تربیت فرما رہے ہیں، یعنی کسی کو کسی وجہ سے، آج ہم ایک دوسرے کو جوتے لگاتی ہیں، کبھی اس کے چہرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی اس کے جسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات ہم اس کے الٹے پلٹے نام لیتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی عزت نفس پر حملہ کیا، یعنی عزت نفس مجروح کی، کسی نے کسی کی عزت اس جگہ پہ بگاڑی جہاں پہ اس کی عزت بنی ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت جل جلالہ بھی اس کو وہیں پہ ذلیل کرے گا جہاں پہ اس کی عزت بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے تربیت کے حوالے سے۔ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، آپ واز فرما رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے وہ صبح سے گم ہو گیا ہے، ابھی تک مل نہیں رہا، میں نے اس کے دوستوں کے گھر میں بھی گیا ہوں، اس کے آس پاس بھی گیا ہوں، میں نے بڑی تلاش کی ہے، مجھے بیٹا مل نہیں رہا، آپ دعا فرمائیے کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں تو ایک صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس کے بیٹے کو میں پہچانتا ہوں، فلاں باغ میں فلاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب یہ بات سنتے ہیں وہ شخص دوڑ لگا دیتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتی ہیں
اور آپ نے ان کو بلا کر فرمایا کہ تم، ہاں میں سمجھتا ہوں باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ایک بیٹے کے لیے کیا کیفیات ہوتی ہیں میں جانتا ہوں، لیکن جب تم اپنے بیٹے کو دیکھ لو تو اس کو بیٹا نہ کہنا، اس کو چاند نہ کہنا، میرا لال نہ کہنا، بلکہ اس کا جو نام ہے اس نام سے پکارنا اور ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے گھر لے کے جانا، وہیں پہ نہ چومنا، نہ اس سے گلے لگانا، سینے سے لگانا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں ایک باپ ہوں، باپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں میں جانتا ہوں، تو یہ میری کیفیت ہی ایسی ہے، میرے صبح سے بیٹا غائب ہے، ملے گا تو یہ جذبات میرے اندر آٹومیٹک ابھریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ تیری بات صحیح ہے، یہ سارے کے سارے چاہ تو اپنے گھر میں پورا کرنا، وہاں پہ نہ کرنا۔ کیوں؟ جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہے گا، چاند کرے گا، سینے سے لگائے گا، اس کو چومے گا، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کھیلنے والا کوئی بچہ یتیم ہو، اس کے دل پہ جو ہے وہ تکلیف گراں گزرے کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا، مجھے بھی اسی طرح بلاتا اور چومتا اور سینے سے لگاتا۔ یہ تربیت فرما رہی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، معاشی لحاظ سے پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ دیں، گھر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ کہا ہاں ایک چادر ہے جسے میں آدھا نیچے لیتا ہوں آدھا اوپر لیتا ہوں، اور ایک برتن ہے۔ آپ نے فرمایا اس دونوں کو لے آؤ۔ جب لے کے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیلام کرتے ہیں اور کچھ قیمت ملتی ہے تو آپ فرماتے ہیں اس کا کلہاڑا لے کے آؤ۔ وہ لے کے آتا ہے، دستہ اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں، فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو، خود بھی کماؤ اور اس کما کر اپنے بچوں اور بیویوں کو کھلاؤ۔ تو یہ تربیت دی ہے۔ ہاتھ پھیلانے والا کام رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھیک مانگنا یہ ایک مردانگی نہیں ہے، بھیک مانگنا یہ بزدلوں کا کام ہے۔ ایک مرد کبھی بھی بھیک نہیں مانگ سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرما کر ہمیں بتایا ہے کہ تم بھی ایسا کر سکتے ہو، بھیک نہ مانگنا بلکہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا۔ یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ بلکہ ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے سلام لیتے ہیں تو ان کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں، تو آپ فرمایا کہ تیرے ہاتھ بڑے سخت ہیں۔ کہا کہ میں پتھر کا کام کرتا ہوں، اور ہاتھ میں کچھ چھالے بھی، زخم بھی بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہے اور ساتھ آپ مسکراتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے، اسے دوست رکھتا ہے جو حلال رزق کماتا ہے۔ اس لیے حلال رزق عین عبادت ہے۔ اگر عبادت کو مقبول کروانا چاہتے ہیں اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے، دوستی ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرینڈشپ ہو جائے، تو اپنے رزق کو حلال اور مطہر کر لیں، پاک کر لیں، تو آپ کو عبادت کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ آج ہماری عبادتوں میں مزہ بھی اسی وجہ سے نہیں آ رہا کہ ہمارا کوئی جو ہے رزق پاک نہیں ہے، ایک لقمہ جو ہے ہم بغیر سوچے سمجھ کے کماتے ہیں اور پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربیت کے طور پر کہ اگر کسی کی ہمدردی کرنی ہے، کسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے یا کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو تم ایسے ہیلپ کرو، ایسے صدقہ دو کہ اگر ایک ہاتھ سے دیا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ لگے کہ اس نے صدقہ دیا ہے۔ تو یہ انداز تربیت ہے۔ آج ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو پہلے 100 سیلفیاں بناتے ہیں، پھر جا کے تاکہ اور ہم سوشل میڈیا پہ ڈالیں تاکہ ہم پتہ لگے کہ ہم بڑے سخی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ ریاکاری کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کیا کہتا ہے، میری ایک شرط ہے، میں 4 کام کرتا ہوں۔ نمبر 1 میں زنا کرتا ہوں، نمبر 2 میں شراب پیتا ہوں، نمبر 3 میں جھوٹ بولتا ہوں، اور اسی طرح اس نے کہا کہ میں اور برائیاں وغیرہ کرتا ہوں۔ 4 باتیں اس نے گنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک چیز تو چھوڑ سکتے ہو؟ کہا ہاں جی، ایک چیز میں چھوڑ دوں گا، باقی میں سے مجھے اجازت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت دیتے ہیں، ایک کام تو نے مجھے میرے پاس آگے کرنا ہے تو اس کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ فرمایا آئندہ کے بعد تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔
اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے علاقے میں گیا، اس کا دل چاہا کہ میں شراب پی لوں، لیکن پھر ذہن میں آیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور رسول اللہ نے پوچھ لیا شراب پی تھی تو جھوٹ تو میں نے نہیں بولنا، میں نے تو وعدہ کیا ہے، وہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح اور بدکاری کی طرف مشغول ہونے لگا، وہ بھی چھوڑ دیا، چھوڑتے چھوڑتے ساری چیزیں چھوڑ دی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ آپ جانتے تھے کیا اس کے اندر کمی ہے اور کیسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے، تو یہاں تک کہ وہ پورا کا پورا پاک ہو گیا اور ایک اچھا نیک صحابی رسول بن گیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے بھی تربیت فرمائی ہے کہ ایک شخص ہے، بچے ہیں معذورہ، حضرت معذورہ، یہ تھوڑے سے جو ہے نا نقل کیا کرتے تھے حضرت بلال حبشی کی اذان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سن لیا، حضرت معذورہ کو بلایا، وہ ڈر رہا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کہیں آپ ڈانٹیں گے ماریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری آواز سنی تھی بلال کی، بڑی نقل کرتے ہو، دوبارہ سناؤ۔ تو آگے سے کہتا ہوں نہیں وہ میں ایسے بہرحال ڈر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم سناؤ۔ تو وہ جب اس نے سنائی تو رسول اللہ نے نظر رحمت فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہاں تک کہ بعد میں یہ مؤذن رسول بن گئے۔ تو وہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی طرف لگاؤ۔ اور یہ بھی ایک تربیت ہے کہ یہ نہیں کہ ابھی بچہ 3 سال کا ہوتا ہے اور 5 کلو کا بستہ پیچھے لٹکا دیا جاتا ہے ابھی پڑھنے جاؤ، اور سارا کا سارا ہم نے مدعا دوسرے لوگوں پہ ڈال دیا، خود تربیت ہی نہیں کرنی۔ سب سے بہترین تربیت گاہ اس کی والدہ اور اس کا والد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ والد اور والد سے علاوہ کوئی مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک والد واحد شخص ہے جو اپنے بچے کی ترقی چاہتا ہے کہ مجھ سے بڑا ترقی یافتہ ہو، باقی سارے پاؤں کھینچتے ہیں۔ صرف والد ہے جو کہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا جو ہے وہ بزنس مین بنے، مجھ سے زیادہ ترقی کرے، باقی کوئی بھی نہیں مخلص ہوتا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب 7 سال کی عمر میں ہو جائے تو اللہ کی عبادت کرنا سکھاؤ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے والد کے ساتھ آ رہا تھا اور اس کے قدم اپنے والد سے آگے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹا کبھی بھی اپنے والد کے آگے قدم نہ رکھنا، اور یہاں تک جب تک تیرا والد مجلس میں نہ بیٹھے تو بھی نہ بیٹھنا۔ یہ والد کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اسی طرح بچوں کو یہ بھی تربیت سکھائی۔ ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا میرا باپ روز میرے جیب سے پیسے اٹھا لیتا ہے، میں کما کما کے تھک جاتا ہوں اور میرا باپ اٹھا لیتا ہے تو کھا بھی جاتا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا اپنے باپ کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا اور کہا کہ تیرا بیٹا تیری شکایت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اب میں کمزور ہو گیا ہوں، میں کما نہیں سکتا، تو ظاہر پر بیٹے کی جیب سے لینا ہے، اس کی بہنیں آتی ہیں اس کو بھی دینا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی میرے دوست احباب بھی آتے ہیں، مجھے خود بھی ضرورت ہوتی ہے، میں نے کہاں سے پورا کرنا ہے۔ اور پھر کہا کہ جب یہ چھوٹا ہوتا تھا میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی، اب میں کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انتا ابی کا و مال انتا مالو کا ابی کا، فرمایا کہ تیرا پورا وجود، تیرا سارا مال، تیری ہر چیز تیرے باپ کی ہے، چاہے وہ تجھے غلام بنا کے بیچ بھی دے تو پھر بھی اف نہیں کر سکتا۔ تو یہ بچوں کو نصیحت فرمائی ہے اور تربیت فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن سلمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں، یہ چھوٹے ہوتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں رہی ہیں، صحبت میں رہی ہیں، آپ کے پاس آپ کی تربیت میں رہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساری زندگی کبھی بھی ڈانٹا نہیں ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسا کام کر دیا جو ناپسندیدہ ہے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی وہ غصے سے بات نہیں کی۔ یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میں آگے کی طرف سے کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ تربیت فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ہمیں فرمائی ہیں کہ تربیت کے حوالے سے، تو اسلام ایک اچھی تربیت دیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر علم ہے، بڑا وہ ویل ایجوکیٹر ہے، لیکن اس کے پاس تربیت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابو جہل کے پاس عصری علوم بڑا تھا لیکن
تربیت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ مار کھا گیا اور کافر بن کے وہ مر گیا۔ تو علم ہونا کافی نہیں ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا لیکن تربیت اس کے پاس جو ہے وہ بے ادبی والی تھی، تو وہ علم سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکل پہ نہیں لا سکا، اپنے آپ کو ایسن شخصیت میں نہیں لا سکا، اس وجہ سے وہ مار کھا گیا۔ اس لیے علم کے ساتھ تربیت اچھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کے ساتھ اچھی تربیت والا ہونا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔